بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، استخارے کی حقیقت کے متعلق چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک تو استخارے کی صحیح دعا یہ ہے جو ہم اسکرین پر پیش کر رہے ہیں، جو حدیث کی صحیح کتابوں میں آئی ہے، اور یہ بالکل مستند صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل کسی بھی وقت پڑھ کر اس کے بعد خوب دل لگا کر استخارے کی یہ دعا پڑھیں اور اپنا کام دل میں رکھیں، اور اس کے معنی کو بھی ملحوظ رکھیں کہ اے اللہ، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، آسان فرما دے، اور اگر یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے۔ اور استخارے کے متعلق اہم بات یہ ہے کہ استخارے کی حقیقت کیا ہے۔ استخارے کی حقیقت یہ ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ سے۔ استخارہ مشورہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں رائج ہے کہ وہ سمجھتے ہیں استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ وراء الورا ہے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ سے ہم مشورہ کریں۔ اللہ کو جو کام کروانا ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم۔ کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، یعنی کوئی بشر یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے روبرو ہو کر اور جیسے آمنے سامنے آ کر کلام کرے۔ جیسے موسیٰ کی قوم نے جب کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو بالکل ظاہر ظہور سامنے نہ دیکھ لیں، یہ کہنا تھا، ان کے اوپر آسمان سے بجلی گری اور ان کا صفایا کر گئی۔ تو اللہ پاک دنیا میں کسی بشر سے کلام نہیں کرتا بلا واسطہ۔ ہاں، جیسے قرآن میں فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ہاں وحی کر دیتا ہے اللہ، آسمانوں سے زمین پر وحی بھیج دیتا ہے۔ او من وراء حجاب، یا حجاب درمیان میں ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا جبریل علیہ السلام کو بھیج کر جو چاہے وہی فرمائے۔ اور یہ تینوں منصب جو ہیں یہ انبیاء کے ساتھ تھے، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی مشورہ نہیں کرتے تھے، اور نبیوں کو اللہ حکم دیتا تھا، اگر جس چیز کا چاہتا تھا جب چاہے حکم دے دیتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی جب چاہے بات کرنا اسی وقت اللہ سے بات کر لے، ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہم ملاحظہ کریں، غزوہ احد میں کتنے نقصانات سے مسلمان شکار ہوئے، اور اسی طرح ایک غزوے میں 70 صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے اور وہ سب کے سب شہید کر دیے گئے۔ تو اللہ پاک سے کوئی مشورہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک احکم الحاکمین ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کا نظام ایک حکمت کے تحت چلانا ہے، اور وہ چلا رہا ہے۔ تو بات لمبی کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ تو استخارہ مشورہ نہیں ہے، استخارہ ایک دعا ہے، اور یہ بہت اہم دعا ہے جس کے اندر ہم اللہ کی مدد اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور اللہ پاک ہماری مدد فرماتا ہے۔ وہ بائیں طور کہ جو کام ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو اس کے راستے ہمارے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کام ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، اور جو کام ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یا اس میں رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں، یا ہمارے دماغ سے وہ اس کا خیال نکل جاتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کا خیال ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے۔ تو
اللہ پاک اس طرح جو ہے بندے کی مدد فرماتا ہے، جیسے پوری دنیا کا اللہ نظام چلا رہا ہے، کسی کو بتاتا نہیں کل کو کیا کرنا ہے، کل کو اللہ کیا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ پاک تم کو غیب کی اطلاع نہیں دیا کرتا، وَلَكِنْ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ، لیکن جب چاہتا ہے اپنے رسول یعنی فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کسی نبی کے پاس۔ تو وہ سلسلہ بھی ختم ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ مشورہ نہیں ہے، دعا ہے، تو اس کے بعد ایک تو ہم اس بات کا خیال کریں کہ اس دعا کرنے کے بعد ہم کوئی غیب سے اشارے کے منتظر نہ رہیں۔ اللہ پاک غیب کی اطلاع دیا ہی نہیں کرتا، اور نہ ہم کسی خواب کے انتظار میں رہیں کہ کوئی اچھا برا نظر آئے گا تو اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب استخارہ ایک دعا ہے تو یہ دعا آپ خود اپنے لیے اچھے طرح سے کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی آپ کے لیے اس قدر دل سے دعا نہیں کر سکتا۔ تو جیسے حدیث میں فرمایا ان اللہ لا يستجیب الدعاء من قلب غافل اللہ او کما قال علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی غافل دل والے کی دعا قبول نہیں فرمایا کرتا۔ تو آپ جتنا اپنے حضور دل سے اور خلوص دل سے اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، یہی چیزیں اللہ کو پسند ہیں، انہی پر اللہ پاک کو بندے پر رحم آتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس طرح کوئی اور شخص، دنیا کی کوئی اور ہستی آپ کے لیے اس قدر گڑ گڑا کر دعا نہیں کر سکتی، کیونکہ جو تکلیف آپ کو ہے وہ آپ ہی کو ہے، وہ دوسرے کو کیسے ہے۔ اور انسان کے دل سے دعا تکلیف کے بقدر نکلتی ہے، تو آپ خود اپنے لیے دعا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی غیب کی اطلاع نہیں دیا کرتا تو ایک دوسرے شخص کو آپ کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس سے استخارہ کرواتے ہیں، اسی وقت وہ کچھ لائنیں مار کر، کچھ علم الفال کے ذریعے، علم الہندسہ، علم الاعداد، علم النجوم، علم ہزار خرافاتی علم ہیں، جو صحیح علم ہے قرآن اور حدیث کا ہے، جو میں نے بتایا کہ قرآن حدیث کی روح سے تو اللہ پاک غیب کی اطلاع دیا نہیں کرتا، تو وہ کیسے یہ خود ساختہ علوم کے ذریعے سے کل کی بات کو پتہ چلا سکتا ہے، اور وہ بھی 2 لکیریں پھیرتا ہے اور آپ کو یکدم بتا دیتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ تو ایک دنیا کا نظام تلپٹ ہو سکتا ہے، اگر اس طرح غیب کی خبریں معلوم ہو سکیں۔ تو وہ جو بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، گویا اس کو غیب کی معلومات ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ آپ اور اس کے اوپر فیصلے کر کر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، اور بڑے بڑے نقصانات کے شکار ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے اچھے رشتے آپ جو ہے کینسل کر دیتے ہیں، کتنے گھر تباہ کر لیتے ہیں آپ۔ ایک یہ کیا آپ کا ایک غلط عقیدہ جو آپ نے اپنے دماغ میں جما لیا، اور جن کی دکان چمک رہی ہے وہ کبھی اس کی نفی نہیں کریں گے۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں استخارہ کر کے بتائیے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کسی عراف یا کاہن یا نجومی پنڈت کسی بھی ایسے شخص کے پاس آیا جو غیب کی بات بتاتا ہے، اور پھر وہ اس کی تصدیق کی، وہ بات پوچھی، پھر اس کو تصدیق یعنی اس کو سچا جانا، تو اس نے کفر کر لیا محمد کے اوپر نازل شدہ تعلیمات کا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور آپ اس کے ذریعے سے گویا ایک استخارہ کر سمجھ رہے ہیں اس کو، اور دین کا ایک اہم کام سمجھ رہے ہیں۔
یہ استخارہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی ہے، ایمان سے دور، آپ کے کام کے اندر نقصان دینے والی بات ہے یہ، اس سے 100% بچیں۔ اور استخارے کے متعلق ایک اہم بات یہ بھی مد نظر رکھیں کہ استخارے کے ساتھ مشورہ بھی لازم ہے۔ آپ استخارے کے ساتھ اپنے دوست احباب سے مشورہ بھی کریں، خاص طور پر فنی لوگ ہیں، جس کام کے متعلق آپ مشورہ کر رہے ہیں اس کام کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ مثلا جہاں کہیں بچی کی شادی کر رہے ہیں، جس گھر میں کر رہے ہیں، اس گھر کے اڑوس پڑوس سے، اس گھر کے ملنے جلنے والوں سے، اس لڑکے سے، لڑکے کے دوست احباب سے، اور اسی طرح ایک تھوڑا تجسس کر کے اس لڑکے کی متعلق معلومات کریں، اپنی پوری عقل، غور و فکر، دلائل کے ساتھ ایک نتیجے پر پہنچیں کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، تو پھر اس پر عمل کریں، مشورہ بھی کریں اور اپنی عقل کو بھی بروئے کار لائیں۔ تو استخارے کے متعلق ایک اہم بات یہ بھی مد نظر رکھیں کہ ایک دعا ذکر کی جاتی ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، کہ یہ بھی استخارہ ہے؟ نہیں، ہرگز یہ استخارہ نہیں، اور یہ بالکل ضعیف نہیں بلکہ انتہائی ضعیف، جس کو حدیث کہنا صحیح نہیں ہے، ایسی حدیث سے ماخوذ دعا ہے یہ، اور اس کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ استخارے کی صحیح دعا وہی ہے، اللہم انی استخیرک الی آخری۔ اچھا، اور ایک استخارے کے متعلق حدیث ذکر کی جاتی ہے، ما خاب من استخار وما ندم من استشار، جس نے استخارہ کیا وہ گھاٹے میں نہیں رہا، جس نے مشورہ کیا وہ نادم پشیمان نہیں ہوا۔ یہ حدیث نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر وہ بات جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اپنے گمان میں، وہ حدیث نہیں ہوا کرتی۔ ہاں، ہر حدیث جو حضور پاک کی بات ہے وہ 100% سچی اور برحق ہے، 100% حقیقت ہے وہ۔ تو یہ سندن تو میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ من گھڑت حدیث ہے، یعنی خود ساختہ بنائی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معنن بھی صحیح نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ استخارے کی وجہ سے تو کبھی نقصان نہیں ہوتا، استخارے سے انسان نقصان سے بچتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی کی وجہ سے استخارہ کرنے کے بعد بھی کسی نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا خمیازہ خود پر ہے، استخارے پر نہیں۔ وہ یوں کہ ایک بات انسان نے پہلے سے دماغ میں جما لی کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے، اور پھر اس کے بعد وہ رسمی طور پر استخارہ کر لیتا ہے، تو اللہ نے تو اتر کر اس کو ہاتھ پکڑ کر نہیں لے کر جانا ادھر یا ادھر۔ اللہ پاک جیسے فرمایا کہ جو جہاں چلتا ہے ہم اس کو وہیں چلاتے ہیں، تو وہ اسی کے وہیں پر چلے گا وہ، لیکن استخارے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑے نقصان سے بچا لیں گے، اور جلد اس کے اوپر آشکار ہو جائے گی بات کہ یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ نقصان جو ہے وہ اس کی اپنی غلط فہمی کی وجہ سے ہے، جو اس نے مشورہ نہیں کیا، استخارے کو بار بار نہیں کیا، اور پہلے ہی سے ایک دماغ میں جو بات جما کر بیٹھ گیا اسی کے اوپر عمل کیا۔ تو یہ استخارے کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے نقصانات سے بچائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔